نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ رب اشرح لي صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اور جب بھی ان پر کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ منافق آپس میں باتیں کرتے تھے کہ کس کا اس سے ایمان بڑا ہے، اور ایمان والے جو ہیں ان کا ایمان تو بڑھ جاتا ہے اور وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ جب بھی کوئی آیت یا صورت ان پر نازل ہوتی تو خوش ہو جاتے ہیں۔ جب قرآن کی کوئی نئی صورت اترتی تو منافقین کا طرز عمل جو ہے بڑا طنزیہ ہوتا تھا۔ آج بھی ہم مسلمان ہونے کے باوجود بھی بعض دفعہ بعض حدیثوں اور قرآنی آیات پر بھی ہمارے بھی کوئی ایٹیٹیوڈ ڈیفرنٹ نہیں ہوتے تھوڑے سے، اگر دیکھیں، اور یہ سب ایلیٹ کلاس میں ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو بہرحال ہم سب کو احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ جو آیت ہے، یہ منافق کون ہوتا ہے؟ جو کلمہ گو ہوتا ہے، لیکن وہ جہاں بھی نفقہ کا جو لفظ ہے نا، یہ سرنگ کے لیے ہے، اور گو جو ہے ایک جانور ہے، وہ دو سرنگ اس لیے لگاتا تھا کہ جہاں فائدہ ہو تو چلا جائے۔ جب اسلام میں فائدہ ہو تو اسلام کی طرف آ جاؤ، اور جب اسلام میں کوئی نقصان ہو اور دنیا میں فائدہ ہے تو دنیا کی طرف چلے جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں بھی سمجھ میں آئے کہ ہم اپنے آپ کو ہر وقت تولتے رہیں۔ ہم سب کو ایسے ہی تولنا ہے جیسے یہ نفاق کا مرض اس طرح صلاحیت کر جاتا ہے کہ جیسے ہمارے اندر کوئی بیماری ہو اور وہ بار بار چیک کرنی پڑتی ہے کہ کہیں وہ حد سے تجاوز تو نہیں کر رہی، چاہے بلڈ پریشر ہو یا شوگر ہو، ڈائبٹک ہو کوئی تو۔ بہرحال ایمان کا بڑھتا بھی ہے اور کم بھی ہوتا ہے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جب لوگوں نے صحابہ نے کہا کہ جب آپ کی محفل میں ہوتے تو ایمان بہت بڑا ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن جب گھروں میں جاتے تو اس کا لیول نہیں رہتا۔ اور میں اگر تمہارا وہی لیول رہے جو تم میرے پاس ہوتا ہے تو پھر دیکھو کہ فرشتے راستوں میں تم سے مسافر کریں۔ تو یہ تو ڈیفینیٹلی جیسی محفل میں ہم بیٹھتے ہیں اسی حساب سے ہوتا ہے، اور یہ کنڈیشن سب کے ساتھ ہوتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایمان تمہارے دلوں میں پرانے کپڑے کی طرح پرانا ہے، بس اللہ سے دعا کرو پرانا ہو جاتا ہے۔ یعنی آہستہ آہستہ جیسے بھی دیکھیں، قرآن جب زیادہ پڑھنے والے ہوں یا ہو تو آہستہ آہستہ وہ لگتے ہیں کہ تھوڑا سا فرق پڑتا ہے۔ جو شروع انسان کا بہت زیادہ جذبہ ہوتا ہے وہ جذبے میں فرق پڑتا ہے۔ تو آپ نے کہا کہ جب پرانا ہوتا ہے نا تو کیا کرنا ہے؟ اللہ سے دعا کیا کرو، وہ تمہارے دلوں میں ایمان کو تازہ کر دے گا۔ یہ طبرانی کی حدیث ہے۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس نے ایمان کا مزہ چکھ لیا جو اللہ کو رب، اسلام کو دین اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے پر راضی ہو گیا۔ تو یہ الحمدللہ اس آیت سے سبق ملتا ہے کہ ہمیں قرآن کو دل کی غذا بنانا چاہیے۔ یہ دل کی نہیں، روح کی غذا ہے۔ یقین کریں، روحیں جو ہے مردہ ہوتے ہیں، یہ قرآن جو ہے نا ہمیں دوبارہ زندگی دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ ہم نے پڑھا تھا کہ زیادت منافقوں کے تو اللہ اکبر، وہ کہتے ہیں کون سا ایمان بڑھا ہے؟ ہم نے تو اسی طرح کوئی ایسے کہتے ہیں جی ایمان بڑھ جاتا ہے۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 2 میں ہم نے پڑھا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ مومن تو وہی ہیں جب ان پر اللہ کا ذکر تلاوت کیا جائے ان کے ایمان بڑھ جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آیاتُهُ، اور جب اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں زادتہم ایمانا، تو ایمان کا درجہ بہت اوپر چلا جاتا ہے۔ بات اللہ کرے کہ اتنی عربی ضرور سیکھیں کہ ہمیں سمجھ میں آئے براہ راست قرآن۔ اسی طرح اللہ فرما رہے ہیں اب منافقوں کا کیا طرز عمل ہے۔ میں اور آپ اپنے آپ کو تھوڑے لوگوں کو دیکھنا بند کریں، امتحان میں نے اور اپنا دینا ہے۔ وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ اشْمَأَزَّتْ قُلُوبُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تو ان کے دل جو ہے جب ان پر ذکر کیا جاتا ہے قرآن کا تو ان کے دل تنگ پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر جب اس کے علاوہ کچھ ذکر کیا جاتا ہے تو تب وہ خوش ہو جاتے ہیں۔ سورہ زمر کی آیت نمبر 45۔ اگلی آیت لے لیتے ہیں، 125 نمبر ہے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، بے شک وہ لوگ جن کے دلوں میں روگ ہے، بیماریاں ہیں، فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ، تو ان کا روگ، ان کا گند بڑھتا ہی جاتا ہے، گندگی کے لیے آتا ہے۔ رجس جو ہے ناپسند چیزوں کے لیے آتا ہے۔ وَمَاتُوا، اور مرتے ہیں اس حال میں، وَهُمْ کافرون، کہ وہ کفر کی حالت میں مرتے ہیں۔ انسان جو ہے اللہ اکبر، جب ہم دین سے دور ہوتے ہیں نا تو پھر
دلوں پر ٹھپا لگ جاتا ہے. ان الذین کفروا سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوہ ولہم عذاب عظیم. سورہ البقرہ کے آیت نمبر 6 اور 7 کہ اللہ فرما رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنہوں نے انکار کر دیا نا ناشکری پہ آ گئے ہیں اور حق کو دیکھ کر بھی ماننے کو تیار نہیں ہے، چاہے وہ آپ ان کو جتنی مرضی نصیحت کریں وہ ایمان کی طرف نہیں آئیں گے، کیونکہ اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے. اللہ اکبر. تو اب وہ بات کو سنتے نہیں ہیں، تو سنیں گے صحیح طرح تو پھر آئیں گے نا. اسی طرح ہم نے سورہ الانفال میں پڑھا تھا کہ ٹالتے نہ رہو. اگر تم دیر کرتے رہو گے، جب اللہ کا ذکر ہے، نصیحت ہے اور سمجھ بھی آ گئے اور پھر کہا کہ ٹالتے رہو گے تو کیا ہوگا؟ پھر تم آنا بھی چاہو گے تو نہیں آ پاؤ گے. اسی طرح ہم نے بہت ساری دوسری جگہ پر پڑھا، سورہ الانعام میں پڑھا کہ ان کے پاس کتنی دفعہ ایمان آیا، لیکن جس طرح پہلی دفعہ انکار کیا تو انکار ہی کرتے رہے. تو پھر ایسے لوگوں کے ساتھ یہی معاملہ ہوتا ہے کہ ان کے دل بند ہو جاتے ہیں. اگلی آیت لے لیتے ہیں، آیت نمبر 126 ہے، اولا یرون انہم یفتنون فی کل عام. تو کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے جو اللہ کے دین سے دور ہوتے ہیں کہ ہر سال ان پر کوئی نہ کوئی آزمائش آتی ہے، مرتن اور مرتین، ایک مرتبہ یا زیادہ مرتبہ، ثم لا یتوبون، پھر بھی یہ اللہ کی طرف نہیں پلٹتے اور نہ ہی یہ نصیحت اختیار کرتے ہیں. یہ آیت تو آج ہم مسلمان سب کے لیے ہے، مسلمانوں پر سب کے لیے ہے. اور یقین جانے ہم وہ منافقوں کو پڑھتے ہیں، آج ہم اپنے حال دیکھ لیں. ہر بندہ اپنے آپ کو تولے، اللہ کے واسطے میں اپنے آپ کو تولوں. کون ہے منافق؟ بات کرے تو سچ نہ بولے، جھوٹ بولے. وعدہ کرے تو سمجھے پتہ کیا ہے، وعدہ ہی ہے نا، کون سا لکھ دیا ہے، خلاف کرے. امانت رکھوائی جائے، چاہے آنکھوں کی ہو، چاہے قومی امانت ہو، چاہے جو اس کو جس عہدہ دیا گیا ہے، تو خیانت کرے. اور جب لڑائی جھگڑے پر آئے تو اخلاق کی ساری حدیں پھلانگ دے. تو لیں اس میں اپنے آپ کو. اور پھر سورہ توبہ کی آیت کے نمبر 11 میں آتا ہے کہ جب دین میں ان کو اچھی چیز ملتی رہتی تو بڑے خوش رہتے ہیں، اور جب مشکل آتی ہے تو ایڑیوں کے بل گھوم جاتے ہیں. حسرت دنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت کا خسارہ ہے، اور آگاہ ہو جو یہ سب سے بڑا خسارہ ہے. اللہ کرے بات سمجھ میں آئے. ہم بھی دین کو اتنا ہی لیتے ہیں جتنا ہمارے فائدے میں ہے، جتنا ہمارے دل کے مطابق ہے. جو ہمارے دل چاہتے ہیں نا بس اتنا لے لو اور باقی چھوڑ دیتے ہیں. پورے کا پورا پیکج ہے. ادخلوا فی السلم کافہ، ہر چیز جو ہے نا دین میں اس کی طرف آنا، پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، کہ پورے کے پورے دین میں داخل ہو جاؤ اور شیطان کی پیروی نہ کرو. انہ لکم عدو مبین، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. سورۃ جو ہے البقرہ میں ہم نے پڑھا. تو ہم اپنی مرضی کا یقین کریں، جو دین ہم عمل کر رہے ہوتے ہیں نا اصل میں وہ ہماری مرضی کے مطابق ہوتا ہے. اور جہاں ہماری مرضی پر ضد آئے یا ہمارے کسی دنیاوی معاملے پر ضد آئے، کتنے بڑے لوگ ہیں. میں جا کے فنکشن دیکھتا ہوں پریشان ہو جاتا ہوں. یقین کریں گھروں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے اور پڑھاتے بھی ہیں، اور جب ان کے فنکشن دیکھتا ہوں تو اللہ کے دین کی کھلی جو ہے وہ نافرمانی ہو رہی ہے. تو دین تو اپنی پسند کا لے لیا، جو پسند آ گیا وہ لے لیا، اور جو نہ پسند ہے. منافق کا یہی حال ہے، وہ نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، لیکن دین میں جو چیز اس کو پسند ہے وہ لے لی، اور جس میں اس کو لگتا ہے کہ یہ مجھے پسند نہیں ہے وہ چھوڑ دی. یہ دین پورا پیکج ہے. یہ چوز نہیں ہے کہ کوئی چیز چوز کر لو، کوئی چیز چھوڑ دو. کوئی چیز چن لو اور جو تمہیں نہیں پسند وہ چھوڑ دو. ایسا نہیں ہے کبھی بھی. ایک شخص نے مجھے یہی بات کہی ایک جگہ محفل میں بیٹھے تھے کہ ٹھیک ہے جی قرآن پڑھ لو، جو آپ کی سمجھ میں آتی ہے عمل کر لو. میں نے کہا پورے کا پورا قرآن عمل کے لیے ہے، تمہاری سمجھ کیا ہے؟ اللہ اکبر. آج یہ میری سمجھ کیا ہے؟ پتہ نہیں ہم نے دین کو کیا بنایا ہوا ہے. اللہ ہم سب کو معاف کرے. دیکھیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ جو ہے نا یہاں کہہ رہے ہیں کہ کتنے عذاب آتے رہتے ہیں. اللہ کہتے ہیں ان کو اللہ مختلف آزمائشوں اور امتحانوں میں ڈالتا ہے، ہم سب کو ڈالتا ہے. آج جو بھی حالات ہیں اس کے باوجود نہ اپنی حالت پر غور کرتے ہیں. آج مسلمان سب کے سب آپ نے دیکھے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. وہ تو منافق تھے نا، ہم کہاں لڑنا چاہ رہے ہیں. آج مسلمان ظلم ہو، کبھی ہو سکتا تھا کہ فلسطین میں اس طرح تباہی ہوتی اگر ہمارے دلوں میں نفاق نہ ہوتا اور ہمارے دلوں میں ایمان ہوتا تو پھر کوئی نہیں سوچتا، پھر کل کی کوئی نہیں سوچتا، پھر تو مسلمان اکٹھے بھی نہیں ہو پاتے. کہاں جائیں گے ہم؟ کہاں بٹے ہوئے ہیں. اللہ فرما رہے ہیں جس طرح سورہ سجدہ میں بھی آتی ہے آیت وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ، کہ ہم ان کو چھوٹے عذاب دیتے رہتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے تاکہ یہ لوٹ آئیں، پلٹ آئیں. یہ ابھی تو یقین کریں
وہ جو آرماگیڈون ہے نا، جنگ جو ہونی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے نزدیک ایسی جنگ ہوگی جب امام مہدی آئیں گے، اللہ اکبر، کہ کسی اتنا قتل ہوگا، اتنا قتل ہوگا، اتنا حرج ہوگا کہ کسی کے اگر 100 بیٹے ہوں گے نا، مثال دے کر سمجھایا، تو 99 قتل ہو جائیں گے وہ جنگ. تو اس کے لیے اللہ ہمیں تیار کر رہے ہیں. یہ تو چھوٹے چھوٹے مسئلے چل رہے ہیں ابھی نا، بڑی جنگ ہونی ہے ابھی. تھرڈ ورلڈ وار جو ہے نا بیٹھی ہوئی ہے، آرماگیڈون یا الملحمۃ العظمیٰ جو ہے وہ تو ہے. اللہ ہمارے کہ کتنے آتے ہیں، لیکن یہ ہے کہ ان کو فرق بھی کوئی نہیں پڑتا. اصل بات یہی ہے کہ ہم ان کو چھوٹے عذاب دیتے رہتے ہیں بڑے عذاب سے پہلے، تاکہ یہ لوٹ آئیں. اللہ کہہ رہے ہیں لوٹ آئیں. یہ عذاب جو آ رہا ہے نا ابھی، جو جنگیں ہو رہی ہیں، اللہ ہمیں زما رہے ہیں کہ یہ لوٹتے ہیں کہ نہیں لوٹتے. آج بھی ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں کہ ہم لوٹ رہے ہیں کہ نہیں لوٹ رہے. یہ تو ہم سب کو دیکھنا ہے، مجھے بھی اور آپ کو بھی، کہ کتنا لوٹ رہے ہیں. جو کوئی کر سکتا ہے اللہ کی طرف پلٹے، جو نہیں جا سکتا، جو سمجھتا ہے کہ ہم نہیں وہاں پہ جا سکتے، لڑنا چاہتا ہے، جذبہ ہونا چاہیے. اگر کسی شخص میں اللہ کے لیے اپنی جان دینے کا جذبہ ہے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تو وہ چاہے بستر مرگ پر بھی مرے گا نا، اللہ دلوں کو جانتا ہے. میں منہ سے جو مرضی بولوں، زبان سے جو مرضی، لوگوں کو تو دھوکہ دیکھ سکتا ہوں، اپنے آپ کو یا اللہ کو کیسے دھوکہ دیکھ سکتا ہوں؟ مجھے پتا ہے میں کیا کر رہا ہوں. اللہ تو سب کچھ جانتا ہے، علام الغیوب ہے. تو وہ الحمدللہ جہاد پر، وہ جہاد فی سبیل اللہ کے درجے پر مرا. اور جس کے دل میں کبھی خواہش نہیں پیدا ہوئی کہ اللہ کے لیے اپنی جان کٹوانی ہے، سب کچھ قربان کرنا ہے، تو وہ چاہے جتنا مرضی بھی، جو مرضی بھی پارسا بن جائے، وہ نفاق کے ایک درجے پر مرے گا. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن مرد اور عورت ہمیشہ آزمائش ان پر آتی رہتی ہے، ان پر کبھی اپنی جان کی، کبھی اولاد کی، کبھی مال کی، یہاں تک کہ جب وہ اللہ سے ملتے ہیں تو ان پر کوئی گناہ باقی نہیں ہوتا. وہ صبر رہتے ہیں، جمے رہتے ہیں دین پر نا، دین کو نہیں چھوڑتے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو مسلمان کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو تو اللہ اس کے گناہ ایسے جار دیتے ہیں، اس کے گناہ ایسے جرتے ہیں جیسے درخت سے پتے جر جاتے ہیں پت جھڑ کے موسم میں. صحیح بخاری کی حدیث ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے اللہ بھلائی کا ارادہ کرتے ہیں تو اس پر آزمائش ضرور ڈال کے دیکھتا ہے کتنا کھوٹا ہے، کتنا کھرا ہے اور کتنا کھوٹا ہے. اللہ اکبر. اگلی آیت لے لیتے ہیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ. جب کوئی صورت نازل ہوتی تو بعض جو ہے منافق بعض کی طرف دیتے ہیں، هَلْ جَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا. اللہ اکبر. کہ کیا دیکھا تم نے، تم میں سے کسی ایک نے، پھر جو ہے روگردانی کرتے ہیں، پھیر لیتے ہیں. صرف اللہ قلوبہم. تو اللہ نے ان کے دلوں کو پھیر دیا. بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ. کیونکہ یہ لوگ سمجھنا نہیں چاہتے، یہ سوچ سمجھ رکھتے نہیں ہے دین کو. دین کے معاملے میں ان کے پاس سوچ سمجھ کا وقت نہیں ہے. آج یقین کریں اتنے لائق لوگ ہیں اور قرآن کو اور سنت کو سمجھتے ہیں یہ تو مولویوں کا کام ہے، چھوڑو جی بس ٹھیک ہے جی. دنیا میں ترقی دیکھو، دنیا کہاں پہنچ گئی ہے، اور یہ امریکہ کہاں پہنچ گیا. کوئی کہیں نہیں پہنچا بھائی. تم اپنے پہلے باؤ اجداد کو بھول گئے ہو، تم خلافت راشدہ کو بھول گئے ہو. اس کے بعد جو دنیا کو تم نے دیا ہے، اسپین کی یونیورسٹی، ہسپانیہ کی یونیورسٹی نے جو دنیا کو، پورے یورپ جو ہے جاہلیت میں مبتلا تھا، اس کو تعلیم کس نے دی ہے؟ لیکن کیا کریں، کیا کریں، ہم تو اپنے آپ کو بھولے ہوئے ہیں. اللہ نے ہمیں اپنا آپ ہی بلا دیا. ہم نے اللہ کو کہ چھوڑا، اللہ نے ہمیں اپنا آپ ہی بلا دیا. اللہ اکبر. اس آیت میں منافقین کی سلامت کو بہرحال بیان کیا گیا ہے کہ قرآن کی کوئی آیت نازل ہوتی تو وہ گھبراتے بھی، جو آیا تھا نا، تو ایک دوسرے سے بڑے دیکھتے کہ کیا ہو رہا ہے، اور پھر گھبراتے اور ایک دوسرے کو اشارہ کرتے اور موقع پا کر خاموشی سے کھسک جاتے، نظریں پھیر کر کھسک جاتے. تو اللہ ایسے لوگوں سے اب نظر کرم اٹھا لیتا ہے. یہ آیت ہمیں یہ بھی سبق دیتی ہے کہ قرآن سننے اور پڑھنے کے وقت سنجیدگی اختیار کی جائے، بڑے غور سے سنا جائے، پورا دل لگا کے ہمتن گوش ہو کر سنا جائے. اس قرآن میں ہر اس شخص کے لیے نصیحت ہے جو پورے ہمتن گوش ہو کر سنے اور پورا دل لگا کے سنے، تو اس کو تو نصیحت مل جائے گی. اصل بات یہی ہے. قرآن سے منہ پھیرتے ہیں، اور قرآن جو ہے القرآن حجت اللہ کا کا. اور یہ جو منافق ہیں یہ کلمہ گو ہوتے ہیں. میں اور آپ اپنے آپ کو تولے کہ ہمیں نفاق کون سا نفاق ہے. اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کہ نفاق کے کئی درجے ہیں، کوئی جھوٹ بولتا ہے، کوئی بے ایمانی کرتا ہے، اور جس میں ساری علامتیں وہ پکا منافق ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، گالی گلوچ پہ رہتا ہے، اور جس میں کوئی ایک ہے تو وہ نفاق کے ایک درجے پر ہے. القرآن حجت اللہ کا. یہ قرآن میرے اور آپ کے لیے یا تو حجت بنے گا یا ہمارے خلاف. حق میں یا خلاف دو ہی کام کرنے ہیں. آیت لے لیتے ہیں. 128 نمبر ہے. لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے مومنو، اسپیشلی جو صحابہ کو بھی یہ بات جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آپ نے جاننے کہ تم ہی میں سے ہیں. عزیز علیہ
ما انتم، تمہیں جو تکلیف پہنچتی ہے تو بڑی ان کے لیے سخت ہے. حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم، اور مومنوں کے بارے میں ہر وقت بہترین معاملے کے بارے میں سوچتے ہیں، شفیق اور بڑے رحیم ہیں. اللہ اکبر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھے اللہ نے بشریت عطا کی. کل انما بشر مثلکم یوحی الی، ہاں فرق ہے، اللہ کا کلام مجھ پر اترتا ہے، اللہ کا فرشتہ مجھ پر آتا ہے. تو بہرحال آپ اور اللہ سورہ ہم پڑھے گا بنی اسرائیل میں کہ اللہ اگر زمین پر فرشتے چلتے پھرتے ہوتے نا، فرشتے ہوتے تو اللہ فرشتے رسول بنا کے بھیجتے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زندگی دکھا دی تمہارے لیے. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی میں بہترین جو ہے وہ نمونہ ہے. بس یہی تم بن جاؤ اپنے اوپر. اللہ اکبر. محمدی جو ہے نا وہ ٹھپا لگوا لو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر بھی عمل ہو، اور پھر جو آپ نے کیا اس پر بھی عمل ہو. صرف ظاہری نہیں باطنی طور پر بھی ہم سب کو اس طرف آنا ہے. جہاد بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا، دن رات ایک ہی کوشش تھی کہ اللہ کا دین قائم کرنا ہے. اس کے لیے کیسی کیسی قربانیاں دیں یہ ہم سب پڑھتے ہیں. پورے کے پورے ہی ہمیں سیرت کو اپنانا پڑے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. اللہ اکبر. مسلمانوں پر تکلیف کوئی آتی ہے تو آپ کو بڑا گراں گزرتی ہے. حریص علیکم، تم پر جو نعمتیں ہوتی ہیں تمہاری بلائی، تمہاری ہدایت کے لیے بہت زیادہ حریص ہیں، بہت زیادہ خواہش رکھتے ہیں کہ مومنوں کو خیر خواہی اور فلاح ملے. اس کی بہت زیادہ دعائیں بھی مانگتے رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے، راتوں کو ہاتھ اٹھا کر یقین جانے. اور مومنوں کے بارے میں انتہائی شفیق ہیں، بہت زیادہ مہربان، بڑے رحمت للعالمین ہیں. اور سورہ الانبیاء میں آتا ہے کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مگر پورے جہان کے لیے رحمت بنا کر. سورہ انبیاء آیت نمبر 107 ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری مثال اس شخص کی ہے جس نے آگ جلائی، پھر پروانے اس میں گرنے لگے. میں تمہیں کمر سے پکڑ کر آگ سے بچا رہا ہوں. یقین جانے کہاں جائیں گے ہم. اِنَّا سَمِعْنَا مُنَادِيًا يُنَادِي لِلْإِيمَانِ أَنْ آمِنُوا بِرَبِّكُمْ فَآمَنَّا رَبَّنَا فَاغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا وَكَفِّرْ عَنَّا سَيِّئَاتِنَا وَتَوَفَّنَا مَعَ الْأَبْرَارِ. ہم نے پڑھی یہ آیت جو آیت نمبر شاید غالباً 187 ہے سورہ آل عمران کی، کہ ہم نے سن لیا ایک سننے والے کی پکار. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار تو آج بھی زندہ ہے، آپ کی احادیث آج بھی ہمارے سامنے ہیں، اور یہ قرآن جو آپ کے قلب مبارک پر اترا تو ہم ایمان لے. اللہ پھر کیا ہوتا ہے، پھر بندہ اپنی بخشش کی دعائیں مانگتا ہے. ربنا آتنا ما وعدتنا علی رسلک، اے اللہ تو عطا کر جو رسول کے ذریعے تم سے ہم سے وعدے کیے، ولا تخزنا یوم القیامہ، اور ہمیں اے اللہ ذلیل نہ کرنا. اللہ اکبر. قیامت والے دن انک لا تخلف المیعاد، اللہ تو اپنے وعدے کا خلاف نہیں کرے گا. ہمیں کیا کرنا ہے، ہم شاید بھولے ہوئے ہیں جو ہم نے کمٹمنٹ کی ہے. اللہ اکبر. ہم بھولے ہوئے ہیں. بہرحال یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تمہیں ایک ایک کو پکڑ کر آگ سے بچا رہا ہوں مگر تم مجھ سے چھوٹ کر اس میں گرنے پر اصرار کرتے ہو. صحیح مسلم کی حدیث. اگلی آخری آیت ہے، سورہ توبہ مکمل ہو رہی ہے. وَإِن تَوَلَّوْا، پھر اگر یہ منہ پھیریں، وَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، تو کہ یہ اللہ کافی ہے میرے لیے. اگر مومن اس وقت بھی ان کے لیے بھی تھا، انہوں نے تو صحابہ نے تو ثابت کر دیا they are the best companion. وہ بہترین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے تھے. اپنی جانیں، آپ کا تو وضو کا پانی نہیں گرنے دیتے تھے، اور اپنی جان ان کو پرواہ نہیں تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جان کی پرواہ تھی. آپ دیکھیں اس جہاں بھی مشکل آئی تو کیسے سینہ سپر ہو جاتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے کھڑے ہو کر تیر کھانے کو تیار تھے، سب کچھ. اور آپ کی بات، آپ کے حکم پر اپنی جانیں لٹانے والے تھے صحابہ. یقین کریں تبھی تو اللہ ان کے لیے کہتا ہے کہ رضی اللہ عنہم، تو اللہ ان سے راضی ہو کر وہ اللہ سے راضی ہو گیا. اللہ اکبر. تو اللہ فرمانے فَإِن تَوَلُّوا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ، اگر یہ منہ پھیرتے ہیں، روگردانی کرتے ہیں، تو کہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ آج ہم صرف ہمارے لیے بھی ہے، کہ کافی ہے اللہ میرے لیے. لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی الہ نہیں. علیہ توکلت، کہیے کہ آپ میں صرف اسی پر بھروسہ کرتا ہوں. وہو رب العرش العظیم، اور وہ بہت بڑے عرش کا مالک ہے. وہ رب ہے، رب، مالک، خالق، مدبر. اللہ اکبر. رب میں اتنے معنی آئے تھے، پالن والا، پالن ہار. دیکھیں اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے کہ آپ اللہ پر توکل کریں. اسی کی تلقین اللہ فرمانے ہیں. اگرچہ کفار و منافقین اسلام سے اعراض کریں گے، کر بھی رہے تھے اور کریں گے بھی. آج بھی ہمارا حال، ہم اپنے آپ کو دیکھ لیں. کیا آج ہم پر جہاد فرض نہیں ہوا؟
ہم نے پڑھا تھا سورہ نساء میں آیت نمبر 75 میں آتا ہے کہ مالکم، کہ کیوں نہیں کرتے تم قتال اللہ کے راستے میں، کیوں نہیں کرتے؟ کمزور مرد عورتیں پکارے کہ اللہ کو بھیج دے مددگار، 57 ملک ہوں 54 ملک ہوں، اور فوج جو ہے سب کی ملا لی جائے تو اللہ اکبر کروڑوں میں بن جائے، لیکن کیا کریں اللہ سے نہیں ڈرے۔ کیوں آئے تھے آپ کو پتہ ہے؟ محمد بن قاسم ایک عورت کے ہاتھ پہ آیا تھا نا، اور پھر کیا اس نے نظام دکھا کے کیا کہ بعد میں اس کے، کیونکہ وہ بت پرست تھے تو انہوں نے بنا لیا کہ یہ کون ہے کہ جس نے آگے ذات پات کو ختم کر دیا، انصاف ایسا کہ کمال ہے، یہ اسلام ہے۔ یقین جانے ہم نے قدر ہی نہیں جانی، اللہ کی قدر ہی نہیں کی، نہ اللہ کی قدر کی، نہ اللہ کے کلام کی قدر کی، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قدر کی، نہ آپ کی احادیث کی اور آپ کی مبارک زندگی کی قدر کر رہے ہیں ہم۔ جو مرضی بھی کہہ لیں منہ سے، ہم جتنے مرضی بھی دعوے کر لیں، لیکن کہاں کھڑے ہیں میں اور آپ؟ سب اپنے آپ کو تولے، مجھے تو اپنا امتحان دینا ہے، سب سے پہلے تو مجھے دیکھنا ہے اپنے آپ کو میں کیا کر رہا ہوں۔ حسبی اللہ، میں اب اس کو مکمل کرتا ہوں کہ کیا کہا، میرے لیے کافی ہے اللہ۔ یہ جملہ کامل ایمان اور یقین کا اظہار کرتا ہے، یقین کرے لا الہ الا ہو، توحید کا اقرار ہے کہ اللہ کے سوا مجھے کسی کی ضرورت نہیں، وہی میرا معبود برحق ہے، اور وہ کوئی اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اسی پر مجھے بہت بھروسہ ہے، علیہ توکل، تو اسی پر میرا توکل، بھروسہ، اعتماد ہے، نہ کہ کسی اور پر، کسی مخلوق پر، کسی پاور پر یا کسی اسلحے پر، کوئی نہیں۔ صرف یہ ساری چیزیں تو کرنی ہے لیکن بھروسہ اللہ پر کرنا ہے۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، اور وہ بہت بڑا عرش جو ہے، عرش جس پر اللہ اپنی شان کے مطابق استوا کیے ہوئے مستوی ہے، عرش کی حیثیت، یہ دنیا پوری کائنات جو ہے نا اللہ کے آگے، اس عرش کے آگے ایسے ہی ہے جیسے لکا دک صحرا میں کوئی چاندی کی انگوٹھی پڑی ہو یا کوئی انگوٹھی پڑی ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کا اقتدار، اللہ اکبر، اس کا تخت کتنا بڑا ہے، میں نے بیان کر دیا۔ بعض روایات میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صبح اور شام 7 بار یہ کلمات پڑھتے تھے، تو ہمیں تو پڑھنا ہی چاہیے اور سمجھ کے پڑھنا چاہیے، سمجھ کے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں ہماری حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ سورہ توبہ مکمل ہوئی اللہ کے فضل سے۔ اس کو بیان کرتے ہوئے جو کمیاں کوتاہیاں مجھ سے ہوئی، اللہ اکبر، اللہ سے معافی کا خواستگار ہوں، اللہ مجھے معاف کرے، اللہ اپنے فضل سے مجھے صحیح علم دے دے۔ جو کمی کوتاہی ہوئی وہ بے شک میری طرف سے تھی، اور جو کوئی اچھی بات نکلی وہ بے شک اللہ کی جانب سے تھی۔ لا حول لا قوت الا باللہ، کوئی استاد، کوئی قوت نہیں میرے پاس، کسی کے پاس بھی نہیں، ماسوائے یہ کہ اللہ جس کو دے دے۔ اور اسی دعا پر میں بات ختم کرتا ہوں، حسبی اللہ، کافی ہے اللہ، اس کے علاوہ کوئی لا نہیں، کوئی خالق نہیں، کوئی مددگار نہیں، کوئی کچھ رزق دینے والا نہیں، کوئی خزانے کسی کے پاس نہیں، کوئی فریادیں سننے والا نہیں، کوئی اولاد نہیں دے سکتا، کوئی کچھ بھی نہیں دے سکتا۔ سورہ اس میں آتا ہے نا، سورہ حج میں، کہ سارے مل جاؤ اور مل کر تم ایک مکھی پیدا کر کے دکھا دو، اور مکھی تم سے کچھ لے جائے تو اس کو چھڑا کے دکھا دو۔ بہت کمزور ہے جن سے مانگا جا رہا ہے، اور بہت کمزور ہے جو مانگ رہے ہیں، اور انہوں نے اللہ کی قدر ہی نہیں کی جس طرح کے قدر کرنے کا حق تھا۔ اللہ اکبر، بڑا شکوہ ہے اللہ کا۔ علیہ توکل، تو اللہ تجھے پر توکل کرتا ہوں، سارا بھروسہ، سارا یقین، سب کچھ تیرے پہ ہے۔ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ، جو کہ پوری کائنات پہ جو اللہ کے عرش کی میں نے مثال دی، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، اس کا مالک ہے۔ واحد دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا۔